میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں سنایا ہے کہ اس زمانے میں گاؤں دور دور ہوتے تھے اور زیادہ تر علاقہ غیر آباد تھا۔ کھڈ نالے، کسیاں، گہرے ٹیلے، نشیب اور کٹی پھٹی زمین اور درختوں کی بہتات تھی۔ جنگلی جانوروں کے چھپنے کی اور گھومنے پھرنے کی جگہ محفوظ تھی۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں آبادیوں سے دور بھیڑیے بھی پائے جاتے تھے، جنہیں بھگیاڑ بھی کہتے تھے، لیکن ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ کبھی کبھار دور سے کوئی بھیڑیا نظر آتا تھا، یا رات کو بھیڑیوں کی آواز سنائی دیتی تھی جو لمبی ہو جیسی ہوتی تھی، یا بھیڑیے بھونکتے تھے، ان کی یہ آواز بالکل الگ تھلگ ہوتی تھی۔ اس روز ہم 5 کتے لے کر شکار کو دور نکل گئے تو ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں گہرے نشیب تھے، زمین کٹی پھٹی تھی اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی راستہ گزرتا تھا۔ دور سے 2 خرگوش نظر آئے، ہم نے ان پر کتے چھوڑے، لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو گئے۔ ہم کتوں کے پیچھے گئے تو ایسی جگہ جا پہنچے جو گہرا اور چوڑا نشیب تھا۔ اس کے ہر اطراف اونچے کنارے تھے جو جگہ جگہ سے کٹے ہوئے تھے۔ انہی کٹی ہوئی جگہوں میں جانور بسیرا کیا کرتے تھے۔ یہ کٹاؤ دراصل ان کے غاروں اور گفوں کے دروازے تھے۔ ہم ابھی اس نشیب کے اوپر ہی تھے کہ ہمارے ایک دوست نے آہستہ سے کہا کہ وہ دیکھو 3 بھیڑیے ہیں۔ ان تینوں کی حرکتیں دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ ایک مادہ ہے اور 2 نر۔ ہم نے کتوں کو پیچھے کر لیا اور بھیڑیوں کو دیکھنے لگے۔ ایک بھیڑیا مادہ کے قریب جاتا تھا تو دوسرا اس پر جھپٹ پڑتا تھا، پھر دونوں نر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ یہ رکابت کی لڑائی تھی۔ ہوش مند آدمی رکابت پر لڑ پڑیں تو ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ تو جانور تھے، بلکہ درندے تھے۔ ان میں رکابت کی لڑائی بڑی ہی شدید اور خون ریز ہوتی ہے۔ مادہ چپ چاپ الگ کھڑی 2 بھیڑیوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ یہ اردو فلموں والا سین تھا جس میں ہیرو اور ولن لڑتے ہیں اور سکرین پر بار بار ہیروئن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑائی دیکھ رہی ہے۔ ہیروئن کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہیرو جیت جائے، لیکن مادہ بھیڑیا کے جذبات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ استوار ہوں گے جو اپنے رقیب کو یا امیدوار کو مار بھگائے گا، لیکن ہمارے کتوں نے مادہ بھیڑیے کو اس مقام تک نہ پہنچنے دیا۔ گیدڑ اور خرگوش جیسے جانوروں پر تو ہم بے فکر ہو کر کتے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن بھیڑیوں کے مقابلے میں کتوں کو آگے کرنا اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنے والا کام تھا۔ بھیڑیا خونخوار درندہ ہوتا ہے جو کتے کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ ہمارے کتے بڑے قیمتی تھے۔ ہم نے سوچا کہ کتے چھوڑے جائیں یا نہیں۔ دوستوں کی اکثریت نے کہا کہ تماشا ہو جائے۔ ادھر 2 بھیڑیے ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے کی کوشش میں زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ ہم نے کتے چھوڑ دیے۔ 5 کتے 3 بھیڑیوں پر گولیوں کی طرح گئے، لیکن بھیڑیے بھاگے نہیں۔ وجہ صاف تھی کہ وہ مستی میں تھے اور ان کے جذبات ابلے ہوئے تھے۔ وہ کتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ مادہ بھیڑیا بھی اپنے نروں کے دوش بدوش بے جگری سے لڑنے لگی۔ ہمارے 2 کتوں کو تو انہوں نے الٹا دیا۔ نظر یہی آتا تھا کہ آج ہمارے 1-2 کتے چیرے پھاڑے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں کتوں کی زنجیریں تھیں اور 2-3 لڑکوں کے پاس موٹے ڈنڈے تھے اور ایک لڑکے کے پاس کلہاڑی بھی تھی۔ اس ڈر کے باوجود کہ بھیڑیے ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم دوڑتے ہوئے نشیب میں اتر گئے اور کتوں اور بھیڑیوں کے میدان جنگ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کتوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ مالک کو اپنے ساتھ دیکھ کر کتا شیر ہو جاتا ہے۔ ایک بھیڑیے نے ہمارے ایک کتے کو پیٹھ کے بل گرا کر اس کی شہرگ منہ میں لے لی۔ اس کتے کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بعد مر جانا چاہیے تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کتے کی زنجیر جو اس کے ہاتھ میں تھی گھما کر بھیڑیے کو ماری۔ بھیڑیے نے کتے کی شہرگ چھوڑ دی اور پیچھے کو مڑا۔ اس میں اور ہمارے دوست میں 3-4 قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ بھیڑیا غصے سے غراتا ہوا ہمارے دوست پر جھپٹنے ہی لگا تھا کہ اس کتے نے، جسے اس بھیڑیے نے گرایا تھا، اٹھ کر پیچھے سے اس بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ ہمارا یہ ساتھی بھیڑیے سے بچنے کے لیے زنجیر گھما رہا تھا۔ تینوں بھیڑیے اس مارکے کو زندگی اور موت کا مارکا سمجھ کر لڑ رہے تھے، لیکن ہماری موجودگی کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سب سے پہلے ایک بھیڑیا نکل بھاگا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے 2 بھی بھاگ اٹھے۔ کتے ان کے پیچھے گئے لیکن بھیڑیوں کی رفتار تک نہ پہنچ سکے۔ آخر ایک ایک کر کے کتے واپس آ گئے۔ ہم نے اپنے کتوں کو زنجیریں ڈال کر دیکھا۔ ہر کتے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس زخموں کی فرسٹ ایڈ کا
مجرب نسخہ تھا جو ہم نے فوراً استعمال کیا۔ وہ یہ تھا کہ زخموں پر پیشاب کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ نسخہ ہمیشہ کامیاب رہتا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا کہ پانی کہاں ہے۔ قریب ہی ایک کسی تھی جس میں لکیر کی طرح بڑا شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ وہاں کتوں کو پانی پلایا اور وہاں قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جو ہم ساتھ لے گئے تھے پھر چل پڑے۔ شکار کا مزہ آ گیا تھا، کتوں کو بھی اور ہمارا بھی لہو گرم ہو گیا تھا۔ ہم تھوڑا سا سستا کر واپس چل پڑے۔ ہم واپس گاؤں کو جا رہے تھے۔ گاؤں 1 یا 1.5 میل دور رہ گیا تھا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ اس کے پیچھے زمین اونچی تھی اور اچانک زمین گہری ہو گئی تھی۔ یہ علاقہ ہموار تھا، اس لیے وہاں گندم کی فصل اگی ہوئی تھی جس میں ابھی خوشے نہیں لگے تھے۔ ہم نے 2.5-3 فرلانگ دور ایک آدمی کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ہم نے دور سے ہی اسے پہچان لیا۔ وہ رجو کا منگیتر اچھو تھا۔ اس نے جب ہماری طرف دیکھا تو ہاتھ اوپر کر کے ہلایا۔ وہ آگے ہی آگے چلتا گیا۔ اچانک اس کی گھوڑی رک گئی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سوار گھوڑی کو ایڑ بھی لگا رہا تھا اور باگ بھی جھٹک رہا تھا، لیکن گھوڑی آگے بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹ رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ گھوڑی کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ چیز صرف سانپ ہی ہو سکتا تھا۔ سانپ راستے میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ کتنا ہی زہریلا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی انسان یا جانور کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر اسے اچانک پتہ چلے کہ کوئی اس کے سر پر آ پہنچا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے اور بھاگنے کا وقت نہیں، تو وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اگر گھوڑا سانپ کو راستے میں بیٹھا دیکھ لے اور سانپ نہ بھاگے تو گھوڑا کتنا ہی دلیر اور اصیل کیوں نہ ہو، خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے یا بدک کر بھاگ اٹھتا ہے۔ ہمیں یہی شک ہوا کہ اچھو کی گھوڑی نے آگے سانپ دیکھ لیا ہے اور سانپ بھاگ نہیں رہا یا مرا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تھا میں وہ سنا رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے تھے۔ گھوڑی نے اچانک بڑی زور سے ہنہنا کر اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور پچھلے پاؤں پر گھوم کر گھوڑی نے اگلے پاؤں زمین پر لگائے اور بھاگ اٹھی۔ میں خود گھڑ سواری کا شوقین تھا اور ایک استاد سے باقاعدہ گھڑ سواری سیکھی تھی، اس لیے میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ گھوڑی کا رویہ کیا ہے اور سوار کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ گھوڑی شدید جھٹکے سے اوپر اٹھی تھی، بڑی تیزی سے زمین پر پاؤں لگائے۔ وہ چونکہ ڈری ہوئی تھی اس لیے شدید جھٹکے سے یک لخ تیزی سے بھاگی اور سوار سنبھل نہ سکا۔ پھر وہ دائیں بائیں ہوا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی تھی، ویسے وہ ڈول گیا تھا۔ گھوڑی بے لگام ہو کر ایک طرف کو دوڑی جا رہی تھی۔ اچھو باگیں کھینچ رہا تھا لیکن گھوڑی رک نہیں رہی تھی۔ ہم رک گئے۔ ظاہر ہے ہم سب نے یہی سوچا تھا کہ اچھو کی گھوڑی کو کس طرح سے روکیں۔ ہمارے ساتھ کتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کتوں کو گھوڑی کے آگے کر کے اس کو روک لیتے ہیں۔ یہ بڑی احمقانہ تجویز تھی۔ گھوڑی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ کتوں کو اپنے ارد گرد اور آگے دیکھ کر وہ اور زیادہ بے قابو ہو جاتی۔ ہم اس لیے بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکے کہ گھوڑی ہم سے بہت دور تھی، لیکن وہ سیدھی نہیں جا رہی تھی بلکہ نیم دائرے میں کسی طرف مڑ جاتی، پھر منہ دوسری طرف کر لیتی۔ خطرہ یہ تھا کہ زمین اونچی نیچی تھی اور کھڈ بھی تھے۔ زمین ایسی تھی کہ کبھی گھوڑی نیچے جا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور کہیں اور سے ابھر کر سامنے آ جاتی۔ اس دوران ہم نے ایک اور آدمی کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ ایسی جگہ تھا جہاں سے راستہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ گھوڑا روک کر اچھو کی بے لگام گھوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 گھنے درختوں کے درمیان کھڑا تھا اور اتنی دور کہ ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری توجہ اچھو پر تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ گھڑ سوار تماشا دیکھنے کے بجائے گھوڑا دوڑا کر اچھو کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو اچھو خطرے سے نکل سکتا ہے۔ ہم جو خطرہ محسوس کر رہے تھے وہ بھی سامنے آ گیا۔ وہ اس طرح کہ گھوڑی کسی کھڈ میں جا کر زور سے اوپر کو اٹھی تو اچھو اس کی پیٹھ پر جمع نہ رہ سکا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کا گرنا خطرناک نہیں تھا، خطرہ تو اب پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کہ اچھو گھوڑی کے ساتھ گھسیٹا جا رہا تھا۔ بے لگام اور منہ زور گھوڑی کے سوار کے لیے یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں سوار اس طرح پھنستا ہے کہ اس کا پاؤں رکاب میں آگے کو نکل جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو پھر رکاب پاؤں کو پکڑ لیتی ہے۔ گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھا سوار تو پاؤں رکاب سے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن گرے ہوئے سوار کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ رکاب میں تقریباً آدھا پاؤں رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑی بدک کر
اچھو کی گھوڑی کی طرح بے لگام بھاگ اٹھے تو تجربہ کار سوار رکابوں میں سے دونوں پاؤں اتنے پیچھے کر لیتے ہیں کہ رکابوں میں صرف پنجے رہ جاتے ہیں۔ اچھو کی گھوڑی کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی اور اسی رفتار سے اچھو اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ ذرا اس پوزیشن کو ذہن میں لائیں کہ ایک پاؤں رکاب میں ہے اور باقی جسم زمین پر رگڑا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہ منظر جس طرح بیان کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے جیسے آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت گزر گیا ہوگا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ گھوڑی کے بدکنے اور اچھو کے گرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت لگا ہوگا۔ ہم نے فوری طور پر کچھ کرنا لازمی سمجھا، 5 کتوں کی زنجیریں 2 لڑکوں کے ہاتھوں میں دیں اور ہم باقی سب گھوڑی کو روکنے کے لیے اتنی تیز دوڑے جتنا پہلے کبھی نہیں دوڑے تھے۔ خطرے میں انسان کی ڈھکی چھپی طاقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اچھو کا زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ادھر جو گھوڑا سوار درختوں کے نیچے رکا ہوا تھا اس نے گھوڑا اچھو کی گھوڑی کی طرف دوڑا دیا۔ ہم پیدل تھے اور اچھو کی گھوڑی ایک دائرے میں دوڑ رہی تھی۔ ہمارا اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ہماری امیدیں دوسرے گھڑ سوار سے وابستہ تھیں۔ ہم نے اس سوار کو دیکھا تو کچھ حیرت ہوئی کہ وہ تو جھلا تھا۔ یہ اس کے باپ کی گھوڑی تھی جو نیزہ بازی کے لیے تیار کی گئی تھی اور بڑی ہی اچھی اور تیز دوڑنے والی نسل کی گھوڑی تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جھلا اتنا اچھا سوار ہے یا نہیں کہ وہ بے لگام گھوڑی کو کسی طرح روک لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خطرہ محسوس ہوا، جو یہ تھا کہ جب جھلا دیکھے گا کہ گھوڑی اپنی جس سوار کو گھسیٹ کر مار رہی ہے وہ اس کا دشمن اچھو ہے تو جھلا اس گھوڑی کو قریب آ کر اور زیادہ چھیڑے گا اور وہ اور تیز بھاگے گی اور اچھو کے بچنے کی امید ختم ہو جائے گی۔ وہ تو کبھی کا کہہ رہا تھا کہ اچھو کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہمارے لیے دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے للکار کر ہمیں کہا کہ جھلے سے پہلے اچھو کی گھوڑی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر پھیل گئے کہ جو لڑکا گھوڑی کے سامنے آ جائے وہ گھوڑی کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن جھلے کی گھوڑی ہم سے پہلے اچھو کی گھوڑی تک پہنچ گئی اور اب جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پر آج بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ہوا ایسا ہی تھا۔ ہوا یہ کہ جھلے نے اپنی گھوڑی اچھو کی گھوڑی کے دائیں پہلو کے ساتھ کر لی۔ اچھو بائیں طرف والی رکاب میں پھنسا ہوا گھسیٹتا جا رہا تھا۔ جھلے نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے 2-3 مرتبہ اچھو کی گھوڑی کی باگ پکڑ کر کھینچی لیکن گھوڑی رک نہیں رہی تھی۔ جھلے نے یہ کمال کر کے دکھایا کہ اپنی گھوڑی کی رکابوں سے دونوں پاؤں نکالے، اچھو کی گھوڑی کی زین پر اپنے ہاتھ رکھے اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی گھوڑیوں کے باوجود اپنی گھوڑی سے اچھو کی گھوڑی کی پیٹھ پر چلا گیا۔ یہ گھوڑی بڑے لمبے دائرے میں دوڑ رہی تھی۔ جھلے نے جیب سے لمبا چاقو نکالا، اسے کھولا اور زین کا وہ چمڑے کا سٹریپ جس کے نیچے رکاب لگی ہوتی ہے 2-3 سیکنڈ میں چاقو سے کاٹ دیا۔ سٹریپ نکلنے سے رکاب گر پڑے، گھوڑی تو دوڑتی رہی لیکن اچھو وہیں رک گیا اور اس کی مصیبت ختم ہو گئی۔ ہم اچھو کی طرف دوڑے، ادھر جھلے نے باگیں کھینچ کھینچ کر اچھو کی گھوڑی کو روک لیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جھلے کی جذباتی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کا سگا بھائی زخمی ہو گیا ہو۔ وہ شدید گھبراہٹ کی حالت میں کہہ رہا تھا کہ اسے اٹھاؤ اور میری گھوڑی پر ڈال کر فوراً گاؤں پہنچاؤ۔ اچھو گٹھا ہوا بھرپور جوان تھا، وہ فوراً ہوش میں آ گیا لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ، بازو اور کندھے لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ خوش قسمت تھا کہ گھوڑی گندم کی فصل میں دوڑتی رہی تھی، اگر وہ کسی اور طرف نکل جاتی تو ہمارے علاقے کی پتھریلی زمین اس کی کھال اتار کر اسے بڑی جلدی ختم کر دیتی۔ اچھو کی ایک آنکھ سے بھی خون نکل رہا تھا اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ ہم میں سے ایک لڑکا، جو مجھے آج یاد نہیں کہ کون تھا، جھلے کی گھوڑی پر بیٹھا اور ہم نے اچھو کو اٹھا کر اس کے آگے گھوڑی پر بٹھا دیا۔ اچھو کی گھوڑی پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اس کی ہم نے ویسے ہی باگیں پکڑ رکھی تھی۔ گاؤں پہنچے تو اس حادثے کی خبر پر سارا گاؤں اچھو کے گھر پر ٹوٹ پڑا۔ دیہات میں اس زمانے میں حکیم اور جراح، کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والے ایکسپرٹ موجود ہوتے تھے جنہوں نے سرجری اور ہڈیاں جوڑنے کی کبھی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ ہوا کرتا تھا جس میں وہ ماہر تھے۔ فوراً ایک جراح اور ایک ہندو پنڈت پہنچ گئے۔ چھلی ہوئی کھال کو تو تھوڑی سی شراب پانی میں ڈال کر دھویا گیا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، البتہ بائیں آنکھ اتنی بری طرح زخمی ہوئی تھی کہ پنڈت نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ چہرے کی گہری خراشوں نے اتنا اچھا چہرہ برباد کر دیا تھا۔
गांव के सियानों ने जख्मों की मरहम पट्टी कर दी, लेकिन अछू थोड़ी देर बाद गशी में चला जाता था। उसे गांव की तरफ आते हुए बता दिया गया था कि उसकी जान झल्ले ने बचाई है। उसने घोड़ी की पीठ से हाथ नीचे करके झल्ले के साथ हाथ भी मिलाया था। अछू का बाप अमीर कबीर आदमी था। वो बेटे को जेहलम या रावलपिंडी के अस्पतालों तक ले जाने के लिए तैयार था। उसे मशवरा दिया गया कि अछू को फौरन गुजर खान अस्पताल में पहुंचाया जाए, जो 6-7 मील दूर था। उसी वक्त अछू की चारपाई उठाई गई, लेकिन अछू कहता था कि चारपाई पर नहीं जाऊंगा, घोड़ी पर जाऊंगा। उसे एक और घोड़ी पर बिठाया गया और चल पड़े। चले भी इतनी तेज कि 1 घंटे तक गोजर खान अस्पताल जा पहुंचे। उस वक्त वहां एक हिंदू डॉक्टर हुआ करता था। ये सरकारी अस्पताल था, लेकिन उस जमाने में डॉक्टर सही मायनों में डॉक्टर और अस्पताल सही मायनों में अस्पताल हुआ करते थे। आजकल की तरह नहीं कि मरीज को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया जाए तो उसका इलाज मुआवजा उस वक्त शुरू होता है जब उस पर निज़ा का आलिम तारी हो चुका होता है। उस सिविल अस्पताल का डॉक्टर जा चुका था। इत्तला मिलते ही दौड़ा आया और उसने अछू को ऑपरेशन के कमरे में ले जाकर अपना काम शुरू कर दिया। अछू को अल्लाह ने बचा लिया। उसकी कोई हड्डी तो ना टूटी, लेकिन 2 नुकसान हुए। एक ये कि बाएं आंख ज़ाया हो गई और दाएं टांग के ऊपर कहीं कूले के करीब कोई ऐसी रग कट गई कि टांग में मुस्तकिल तौर पर कोई नुक्स पैदा हो गया और टांग में खिंचाव आ गया। अछू जब अस्पताल से वापस घर आया तो उसकी एक आंख नहीं थी और वो दाएं टांग से घसीट कर चलता था। ये देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अछू ने आते ही पहला काम ये किया कि उसी तरह टांग घसीटते हुए झल्ले के घर चला गया। वो मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को भी साथ ले गया। वो झल्ले से गले मिला और उसके हाथ चूम चूम कर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन झल्ला बिल्कुल चुप था। उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे कि ये तो मेरा फ़र्ज था। हम कुछ देर वहाँ बैठे। जब उठने लगे तो अछू ने एक बार फिर झल्ले को गले लगा लिया। खानू, अछू ने झल्ले को खानू कहा और कहने लगा, आज से रज्जो तुम्हारी है। मैंने अपने घर कह दिया है कि रज्जो से मेरी मंगनी तोड़ दो। अछू दोस्त, झल्ले ने कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए तुम भी मुझ पर यह एहसान ना करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, फिर मैं किस तरह बर्दाश्त कर लेता कि तुम मेरी आंखों के सामने किसी और तरीके से मरते। हम सब हंस पड़े। बकवास ना कर यार, अछू ने झल्ले को अपने साथ गले लगाते हुए और हंसते हुए कहा। वहां बातें तो बहुत हुई थीं, वो सब सुनाने की जरूरत नहीं। असल बात तय हो गई कि अछू रज्जो से दस्तबरदार हो गया था। देहात के माहौल में किसी लड़के का ये कह देना कि वो मंगनी तोड़ रहा है किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता, बल्कि ये एक जुर्म होता है जो बख्शा नहीं जाता। मैं बात मुख्तसर सुना रहा हूँ। ये बात इस तरह ख़त्म हुई कि अछू ने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को राज़ी किया कि वो मंगनी तोड़ दें। दरअसल मंगनी तो लड़की वालों को ही इस बहाने तोड़ देनी चाहिए थी कि लड़का बेकार हो गया है, लेकिन लड़की के वालदैन बावकार किस्म के लोग थे। उन्हें यह ख्याल आ गया कि लोग कहेंगे कि देखो जी, एक तो लड़के पर खुदा की तरफ से मुसीबत आई और दूसरी चोट लड़की वालों ने लगा दी। अछू के वालदैन मंगनी तोड़ने को अपनी तौहीन समझते थे, लेकिन अछू ने उन्हें एक तो धमकियां दी, दूसरे इस तरह की बातें की कि मैं उस शख्स का दिल राज़ी करना चाहता हूँ जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। बहरहाल मंगनी ख़त्म हो गई। ये तो आपने महसूस कर लिया होगा कि झल्ला अब झल्ला नहीं रहा था। उसने जो कारनामा कर दिखाया और जिस तरीके से उसने अछू का पांव रकाब से या घोड़ी से आज़ाद करवाया, वो कोई दानिशमंद आदमी ही कर सकता था। अब तो झल्ले के चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई थी कि उसका मर्दाना हुस्न और ज़्यादा निखर गया था और उसने बुजुर्गों की तरह बातें भी शुरू कर दी थी। फिर गांव में एक नई रौनक आ गई। झल्ले और रज्जो की मंगनी की बजाय सीधा शादी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। पोठोहार के मखसूस मर्दाना नाच, सम्मी नाचने वाली पार्टी बुलाई गई और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी वो थे सांगिए। वो भी बुलाए गए। 3-4 दिन तो ढोल बजते रहे और झल्ला अपनी रज्जो को घर ले आया। रज्जो की आहें, दुआएं, नमाजें और खामोश फरियादें अल्लाह ने सुन ली थीं। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई थी, या यूं कहें कि यह कहानी उस रोज़ ख़त्म हुई है जिस रोज़ मैं झल्ले का जनाजा पढ़ने गया था। लेकिन अंदर की कुछ बातें हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगा। हमने अछू से पूछा था कि घोड़ी क्यों बिदकी थी। उसने बताया कि रास्ते में बड़ा मोटा और लंबा सांप बैठा हुआ था। ये बात ज़रा समझने वाली है। बैठा हुआ सांप जानवर या इंसान को देखकर बैठा नहीं रहता, बल्कि भाग जाता है।
وہ सांप घोड़ी के बिदकने, उछलने कूदने और हिनहिनाने के बावजूद भागा नहीं था। उसकी वजह यह थी कि सख्त ठंड थी। इतनी ज्यादा ठंड में सांप बिल से बाहर नहीं आता। किसी वजह से बाहर आ भी जाए और कहीं बैठ जाए तो बैठा ही रहता है। उसमें चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। इस हालत में सांप को आप बड़ी आसानी से मार सकते हैं। झल्ले ने अच्छू की जान तो बचा ली थी, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे, और उस वक्त हम भी ये सुनकर हैरान हुए थे, कि झल्ले ने जिस चाकू से चमड़े का स्ट्रैप काटकर अच्छू का पांव आजाद किया था, उसी चाकू से वो अच्छू को उस रोज कत्ल करने गया था। झल्ले ने हमें ये बात यूं सुनाई कि उसे मालूम हो गया था कि आज अच्छू फलां गांव को गया हुआ है और तकरीबन फलां वक्त वापस आ रहा है। अच्छू घोड़ी पर गया था, इसलिए झल्ला भी घोड़ी पर गया था, और जिस जगह वो छुपा यानी घात लगाई, वो इस काम के लिए मौजू थी। झल्ला दरअसल तंग आ गया था और उसने ये भी नहीं सोचा था कि पकड़ा जाएगा। ये एक और तरह का पागलपन था जो उसके दिमाग में समा गया था। उसकी स्कीम यह थी कि वापसी पर अच्छू उसकी मतलूबा जगह पहुंचेगा तो वो पीछे से आकर उसकी पीठ में चाकू उतार देगा और चाकू के ऐसे ही 3-4 वार करके खुद वहां से गायब हो जाएगा और किसी दूसरी तरफ से गांव में जाएगा। उसकी तवक्को के मुताबिक अच्छू उसे आता हुआ नजर तो आया। झल्ला उस पर झपटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अच्छू की घोड़ी रुकी, बिदकी, अगले पांव उठाए, पीछे को मुड़ी और दौड़ पड़ी। झल्ला देखता रहा। जब अच्छू गिरा और घोड़ी उसे घसीटने लगी तो झल्ला घात से देखते देखते बिल्कुल ही सामने आ गया। मुझे झल्ले के अल्फाज आज तक याद हैं, यार मुझे कुछ पता नहीं। झल्ले ने यह बात सुनाते हुए कहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, दिमाग में धमाका सा हुआ, आंखों के आगे रोशनी सी चमकी और मैंने बगैर सोचे एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ा दिया। अब देखिए अल्लाह के काम कि खुदा ने इस दुनिया में लोगों को अपना गुनाह और सज़ा का, नेकी और जज़ा का निज़ाम रखा है। ये लोगों की बदनसीबी है कि वो देखते हुए भी नहीं समझते। ये अंदर की एक और बात है जो 2.5-3 साल बाद सामने आई। वो इस तरह के अच्छू की माँ के एक औरत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, बल्कि उन दोनों घरों के आपस में करीबी रिश्तेदारों जैसे ताल्लुकात थे। किसी बात पर उस वाक़े के तकरीबन 3 साल बाद अच्छू की माँ की उस औरत के साथ अनबन हो गई और लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच गई। ये तो आप जानते हैं कि देहात में मर्द बातों से नहीं हाथों से लड़ते हैं, और औरतें जब लड़ती हैं तो ज़बान के तीर चलाती हैं। उन दोनों औरतों की लड़ाई ज़बानों की तीर अंदाजी के ज़रिए हुई। अच्छू की माँ अपने दरवाजे पर और दूसरी औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी और सारा गांव तमाशाई था। मर्द बीच बचाव करवा रहे थे, लेकिन उन दोनों औरतों की आवाज़ें और विशनाम तराजी बुलंद होती जा रही थी। अपने गिरेबान में झांक के देखो बदमाश औरत, उस औरत ने अच्छू की माँ से कहा, और सारे गांव ने सुना। तूने उस मासूम और खूबसूरत खानू पर काला जादू करवा के उसे झल्ला बना दिया। अब देख तेरे गुनाह की सजा। तेरा अपना बेटा अपाहिज हो गया है और लड़की वो ले गए हैं। ये तो गहरे राज की बात थी जो उस औरत ने गांव के बच्चे बच्चे को एलानिया सुना दी थी। उसके बाद औरतों ने उस औरत से चोरी छुपे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या किस्सा है। किस्सा ये निकला कि झल्ला जब झल्ला नहीं खानू हुआ करता था और उसकी उम्र 12-13 साल थी और वो गांव का एक खूबसूरत बच्चा था, उसकी माँ कहा करती थी कि ये रज्जों का दुल्हा है। मैंने आपको बताया है कि देहात में बच्ची बच्चा पैदा होता है तो बगैर बात किए तय हो जाता है कि इसकी शादी फलां के साथ होगी। उधर अच्छू की माँ, जो अच्छी नीयत की औरत नहीं थी, रज्जो को अपने घर लाना चाहती थी। रज्जो भी उस वक्त 11-12 साल की थी। किसी वक्त अच्छू की माँ ने झल्ले की माँ से कह दिया कि रज्जो को वो अच्छू के लिए ब्याह कर लाएगी। झल्ले की माँ ने कहा कि ये भी देख लेंगे कि लड़की को कौन ले जाता है। बेवकूफ़ औरतें इसी पर लड़ पड़ीं। बरादरी के शेड्यूल के मुताबिक बड़े होकर रज्जू की शादी झल्ले से होनी थी, लेकिन अच्छू की माँ ने अपनी बदफितरत के ज़ेरे असर उसे एक चैलेंज समझ लिया। हमारे गांव से 1.5-2 मील दूर एक जोगी ने एक गुफ में डेरा डाला था और ये मशहूर हो गया था कि वो काला जादू करता है। उसके पास ज़्यादातर हिंदू और सिख औरतें औलाद के लिए और दूसरी मुरादों के लिए जाया करती थी। माँ की लड़ाई जिस औरत के साथ हुई थी उसकी वो राजदां थी। एक रोज़ वो खानकाह पर दिया जलाने के बहाने उस औरत को साथ लेकर जोगी के पास चली गई और उसे कहा कि 12-13 साल की उम्र के एक बच्चे का ऐसा हाल बनाना है कि कोई उसे रिश्ता न दे। जोगी ने उससे 5 रुपए लिए। उस जमाने के 5 रुपए आज के हजारों रुपयों के बराबर हैं।
شاید اس سے بھی زیادہ۔ جوگی نے ایک عمل بتایا جو اس عورت نے کرنا تھا، وہ اس عورت نے کیا۔ میں نے احتیاطاً وہ عمل آپ کو بیان نہیں کیا۔ 5-6 دنوں بعد اچھا بھلا خوبصورت خانو جھلا ہو گیا۔ اس میں جس طرح جھلا پن پیدا ہوا اور بڑھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ جب یہ راز کھلا اس وقت جوگی وہاں سے جا چکا تھا۔ جھلے کے ماں باپ نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، کالے علم والوں کے پاس بھی گئے تھے، لیکن جوگی کا اثر اتنا شدید تھا جو نہ اترا۔ میں اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکوں گا کہ یہ اثر کس طرح اترا، رجو کی محبت کی وجہ سے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے، خدا گناہ کی سزا اور نیکی کی جزا ضرور دیتا ہے۔ اس کی ذات باری جس پر راضی ہو جائے اس پر کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ یہ واقعہ سنانے کے دوران میں ایک صبح تلاوت قرآن کر رہا تھا، یہ سورہ آراف تھی۔ ان الفاظ پر آ کر میری زبان رک گئی اور نظریں یہیں ٹھہر گئیں۔ یہ آیت نمبر 40 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔